بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے دعا۔ دعا کا مطلب پکارنا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی میں سوال کریں، یا ہمارا رب دور ہے کہ ہم اسے پکاریں؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت اتری۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ جامع ترمذی کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں۔ خوبصورت زندگی کا راز ہے دعا کی جائے اور دعا لی جائے۔ دعا کی جائے اور دعا لی جائے کو میں دو مختلف واقعات سے ایکسپلین کروں گی۔ دعا کی جائے کو میں ڈاکٹر ایشان کی زندگی کے واقعے سے بیان کروں گی۔ یہ واقعہ مختلف مصنف نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ ڈاکٹر ایشان ایک نیورو سرجن تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پلین میں کسی دوسرے ملک جا رہے تھے۔ راستے میں موسم خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے مجبوراً ہوائی جہاز کو لینڈ کرنا پڑا۔ تو انہوں نے انتظامیہ سے کہا، میرا ایک ایک منٹ قیمتی ہے اور میرا جانا بہت ضروری ہے۔ تو انتظامیہ نے جواب دیا، اس خراب موسم میں فلائٹ مشکل ہے، آپ کی مطلوبہ جگہ اب زیادہ دور نہیں، آپ کوئی گاڑی بک کروا لیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے گاڑی بک کروا لی اور اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ بارش، آندھی، طوفان نے اس گاڑی کا چلنا بھی مشکل کر دیا اور وہ راستہ بھول گئے۔ تو انہوں نے گاڑی ایک گھر کے سامنے روکی اور دروازے پر دستک دی۔ تو بوڑھی خاتون نے دروازہ کھولا اور انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ جب ڈاکٹر صاحب اندر گئے تو دیکھا ایک بچہ بے سدھ بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، اس بچے کو کیا ہوا ہے؟ تو بوڑھی عورت نے جواب دیا، یہ میرا یتیم پوتا ہے، اس کو دماغ کی بیماری ہے۔ ہمارے علاقے کے ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر ایشان ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن میں بڑھیا بھلا کہاں اس ڈاکٹر تک پہنچ سکتی ہوں؟ بس میں اپنے اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ وہ میری مشکل آسان کر دے۔ ڈاکٹر نے جب یہ سنا تو وہ رونے لگے اور روتے روتے بولے، اللہ کی قسم، آپ کی دعا نے ہوائی جہاز کو زمین پر اتار دیا، آسمان پر بجلیاں کندوا دیں، اللہ نے مجھے راستہ بھی بھلوا دیا اور مجھے یہاں پہنچا دیا گیا۔ اللہ کی قسم، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ اللہ اس طرح بھی دعا قبول کرتا ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز ہے دعا کی جائے اور دعا لی جائے۔ دعا لی جائے کا واقعہ اس شخص کے متعلق ہے جس کا تعلق مصر سے تھا، لیکن وہ مدینہ منورہ میں رہتا تھا۔ وہ 20 سال سے مسلسل حج کر رہا تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا، غریب ہونے کے باوجود وہ کس طرح سے 20 سال سے مسلسل حج کر رہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن پہلی بار جب میں جمع پونجی سے حج کے لیے گیا تو میں بس میں تھا۔ میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت بہت مشکل سے چل رہی تھی۔ اس کی تکلیف اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ تو میں نے سوچا، میں ینگ ہوں، میں تو پیدل جا سکتا ہوں، یہ بوڑھی عورت کس طرح مکہ پیدل جائے گی؟ جو ہی بس رش کی وجہ سے سٹک ہوئی، میں اترا اور اس بوڑھی عورت کی طرف گیا اور کہا، آپ میری سیٹ پر بیٹھ جائیں، میں آپ کی جگہ پیدل جاؤں گا۔ جب اس عورت نے سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے اللہ، تیرا شکر ہے تو نے کسی کو میری مدد کے لیے بھیجا۔ جب وہ بس کی طرف جانے لگی تو مڑ کر کہا، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ آپ کو کبھی بھی حج کرنے سے نہ روکے۔ اس دن کے بعد کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے
تو وہ دعا ہے۔ حدیث میں ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی ان سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو۔ حدیث میں ہے آسمان سے جب کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی بیماری جب آتی ہے اور انسان دعا کرتا ہے تو دعا اس بیماری، مصیبت اور بلا کو زمین تک آنے ہی نہیں دیتی اور قیامت تک یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگے۔ ہم سب بڑے مسائل کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ہمیں ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ جامع ترمذی کی روایت میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی۔ کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور آ کر تسمہ دے دے، کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دے۔ صرف اور صرف اللہ سے مانگے، دینا اس کا کام ہے، وہ کس طرح دیتا ہے یہ وہ جانے، ہمارا کام صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا جب بار بار آپ اللہ سے مانگتے ہیں اپنی کوئی بھی خواہش، کوئی بھی ضرورت، بلکہ وہ تو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب کوئی انسان سے مانگتا ہے تو ایک دفعہ اس کے ماتھے پر بل پڑ ہی جاتا ہے، اسے ناگوار گزرتا ہے۔ اس سے مانگیے جو کہتا ہے مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، وہ نہ مانگنے پر ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے۔ رات کی آخری ساعت میں حدیث کے مطابق اللہ دنیاوی آسمان پر نزول فرماتا ہے اور ندا لگاتا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں دعا قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کروں۔ جو اندھا بھروسہ آپ لوگوں پر کرتے ہیں وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھیں، یقین کیجئے وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ ہی کبھی آپ کو ٹوٹنے دے گا۔ اللہ کو اپنے بندے کی پکار اچھی لگتی ہے۔ دراصل کچھ مانگنے والی ادائیں ہی ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کو بہت پیاری لگتی ہیں۔ وہ اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ مسجد نبوی کے کونے میں ایک شخص دعا مانگ رہا تھا۔ اس کے الفاظ سنیے، وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں، تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ میرا اور کوئی نہیں۔ جب بندہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اپنے بندے کی لاج بھی رکھتا ہے۔ حدیث کے مطابق تمہارا رب بڑا باحیا اور کریم ہے، اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ دعا قبول ضرور ہوتی ہے، لیکن قبولیت تین طرح سے ہو سکتی ہے، یا فوراً دعا قبول ہو جائے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ شے ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن ہمارا رب ہمیں وہ نہیں دیتا، بلکہ اس کے بدلے میں آخرت میں اجر دے گا، یا اس دعا کے بدولت کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہاری کہاں دعا قبول ہوگی۔ وہ ہمیں اللہ سے بدظن کرتا ہے، جبکہ اللہ نے اپنی کتاب میں اعلان کیا ہے، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ بے شک اللہ سچا ہے اور اس نے سچ فرمایا۔ اللہ سے یقین کا رشتہ بنائیں، شک کا نہیں۔ آپ جو خواب دیکھتے ہیں ان کی تعبیریں آپ کی دعائیں لکھتی ہیں۔ دعا مانگنا انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو دعا کی بدولت بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی۔ غزوہ بدر میں جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے اتار دیے۔ دعا سے زیادہ کوئی بھی چیز طاقتور نہیں۔ دعا اتنی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم اس سے ڈائریکٹ رابطہ کریں، وہ ہماری باتیں ہم سے سننا چاہتا ہے۔ اگر آپ کے پاس دعا کرنے کا وقت نہیں تو یقین جانیے یہ ایک سیریس پرابلم ہے۔
آپ کے پاس اپنے اللہ سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں؟ اگر آپ کے پاس دعا کرنے کا وقت نہیں تو یقین جانیے یہ ایک سیریس پرابلم ہے۔ آپ کے پاس اپنے اللہ سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں، وہ جو آپ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، وہ جو فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آپ ایک بار دعا مانگ کر تو دیکھیں۔ دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب دعائیں رنگ لاتی ہیں تو آپ کی زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے۔ تھوڑی سی عبادت بہت کچھ دلا سکتی ہے، اور چھوٹی سی دعا عرش تک ہلا سکتی ہے۔ انسان کا مقدر اتنی ہی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ دعا کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔